رہبری کریں گے. جو بھی پوری دنیا کے اندر حالات آئیں گے تو ہمیں رہبری ان واقعات کے ذریعے ہوگی. کتنا ہی آدمی خوشحال ہو لیکن اس کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے, اور کتنا ہی آدمی تکلیف کے اندر ہو تو تکلیف کے اندر تو آزمائش ہے ہی, لیکن اس کے اندر ایسی حیرت پہ ڈالنے والی اللہ پاک مدد کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. حالانکہ تکلیف کے حالات بڑھتے رہتے ہیں. اہل حق کی تربیت اللہ مخالف فضاؤں کے اندر کرتے ہیں. سارے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والے, انہوں نے جو حق بات کو لے کر کھڑے ہوئے تو حق کو جو ترقی ہوئی اور حق کی جو تربیت ہوئی وہ ساری مخالف فضاؤں کے اندر ہوئی. چاروں طرف مخالف فضا ہے, لیکن اس کے اندر نبیوں نے اور نبیوں کے ماننے والوں نے یہ کیا کہ اس میں حکم خدا کا کیا ہے, ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا. کون سے حکم پر اللہ کیا کریں گے اور اللہ نے کون سے حکم پر ہمیں کیا خبر دی ہے, یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کا ذہن ہوتا تھا. اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر رہبری ہے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام ایک طرف تو اللہ کے نبی ہے روحانیت کے اونچے معیار پر, اور ایک طرف مادیات کی لائن کے بھی اونچے معیار پر ہے. اللہ نے بہت بڑی حکومت ملک دے رکھا تھا انہیں, اور ایسی منظم ان کی حکومت چلتی تھی اور ایسی منظم ان کی روحانیت چلتی تھی, اور ان کی تقریر میں اتنا اثر تھا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس وقت میں پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے اور پہاڑوں کے اندر سے ذکر کی آواز آتی تھی, اور اتنا منظم طریقہ تھا ان کا کہ ایک دن رات مقرر تھا اللہ کی عبادت کے لیے, اور ایک دن مقرر تھا ان کا گھر والوں کے لیے, اور ایک دن مقرر تھا لوگوں کے فیصلے چکانے کے لیے, اور باقاعدہ برابر پہرے بھی لگے ہوئے تھے, اور گھر کے اندر باری باری سے سب عبادت کرتے تھے تو کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ اب دیکھیں ہماری رہبری, قیامت تک آنے والوں کی رہبری. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں عرض کیا کہ اللہ پاک کیسا میرا سارا نظام ترتیب کے ساتھ ہے, گھر کا بھی, گھر والوں کا بھی, باہر والوں کے فیصلے چکانے کا بھی, عبادت کا بھی, سارا معاملہ بہت معین طریقے پر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے فضل سے ہو رہا ہے, میری توفیق سے ہو رہا ہے. اگر ایک دن میں تم کو تمہارے حوالے کر دوں, اس دن تم مجھے کر کے بتا دو. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ پاک وہ کون سا دن ہوگا, وہ کون سا دن ہوگا. ایک بات نکل گئی. رات ہوئی, خوب عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور جو آدمی عبادت کرتا ہے عبادت میں جو اسے لطف اور مزہ آتا ہے اور عبادت کے ذریعے جو اللہ کا تعلق اسے ملتا ہے اور اللہ کی جو مدد اس پر آتی ہے اور ایک دل کے اندر سکون اور چین جو عبادت کی وجہ سے ملتا ہے, وہ تو بھائی جو کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے, وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ایسی لطف ان کے دلوں کے اندر آتا ہے اللہ کی عبادت میں. تو داؤد علیہ السلام عبادت پہ لگے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا, لیکن اسی میں دیوار پھاند کر کچھ لوگ آ گئے. اب حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا, اتنے پہرے لگے ہوئے, میرا عبادت کا دن, اور یہ کون لوگ آ گئے. ایک دم سے آ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی گھبرا گئے, باوجود کہ اتنی بڑی حکومت ہے اور باوجود کہ اتنے بڑے روحانی نبی ہیں, لیکن ان میں گھبراہٹ آ گئی. تو انہوں نے قالوا لا تخف, آپ ڈرو مت, ہمارے دو آدمی ہیں, ان کے اندر کچھ آپس میں انبن ہو گئی ہے,
ایک کی 99 دمبیاں، دوسرے کی ایک دمبی، تو 99 دمبیوں والا یوں کہہ رہا تیری ایک بھی میرے کو دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے، 99 کا پھر تیرا جو کچھ ہونا وہ ہو، میری 100 پوری ہو جائے۔ یہ ساری بات انہوں نے کہی اور یوں کہا دیکھیے ٹھیک ٹھیک ہمیں فیصلہ دیجیے اس کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ تو مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بات کہی۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یوں کہا کہ یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ بہت زیادتیاں کرتے ہیں۔ پارٹنرشپ کے اندر کیا ہے وہ ہے ہاں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بہت سے جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ایمان والوں کے اور سوائے اعمال صالحہ والوں کے۔ یہ لوگ جو پارٹنرشپ کریں گے تو وہ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن پارٹنرشپ میں گڑبڑ نہ کرنے والے ایمان اور اعمال والے یہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، یہ جتنے پارٹنرشپ کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہو اور اچھے عمل والے ہو۔ وہ قلیل ما ہو، ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بتا دی، لیکن ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آ گیا وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا جس میں میرے حوالے ہوگا۔ اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے ملک والے، لیکن ذرا ایک بات زبان سے نکلی تو اللہ پاک نے آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ اس لیے میری محترم دوستوں اور بزرگوں، نہ معلوم آدمی کس کو کس وقت کون سی آزمائش میں ڈال دے۔ نعمتیں جو ہیں یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی، اور تکلیفیں جو ہیں یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی۔ اس کے اندر آزمائش کے اندر پار اترنا اور آزمائش کے اندر اللہ کی مدد سے نکل جانا، یہ اس وقت ہوگا میرے محترم دوستوں جب انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے پر زندگی ہو اور اللہ پاک کا غیبی مدد والا معاملہ ہو۔ اللہ ظاہری نظام کے خلاف غیبی مدد فرماتے ہیں جب انبیاء کرام علیہم السلام والا کام کیا جائے۔ نبیوں کا آنا تو ہو گیا بند، نبیوں کے ساتھ جو غیبی مددیں آتی تھی وہ غیبی مددیں بند نہیں ہوئی، کیونکہ نبیوں والا جو کام ہے وہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ نبیوں کا آنا بند ہو گیا، لیکن نبیوں والا کام اللہ نے بند نہیں کیا۔ اب یہ نبیوں والا کام جتنا خوش اسلوبی کے ساتھ کیا جاتا رہے گا تو جو مددیں نبیوں کے زمانے میں آتی تھی وہ مددیں قیامت تک برابر آتی رہیں گی، لیکن اللہ کی اصل غیبی مدد جو ہے یہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اور نافرمان کے اوپر اصل غیبی پکڑ جو ہے یہ بھی موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے بسنے والے انسانوں کو چونکہ دکھانا ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آئی اس میں خدا کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں تو آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا، جب دنیا میں اسے دکھائی نہیں دیتا تو ساری دنیا کے آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کی دعوت دینے والوں کی بات کو مانے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ انتظام کیا کہ جو آدمی آخرت کے لیے کام کرے گا اور اللہ کے لیے کام کرے گا تو بعض مرتبہ اللہ پاک اس کی غیبی مدد اس دنیا کے اندر بھی کر دیتے ہیں۔
ایسی حیرت میں ڈالنے والی مدد اللہ پاک کرتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ہوا کیا یہ، اور قیامت تک برابر ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح کذالک نجزی القوم المجرمین، باوجود ہے کہ صحیح بات دنیا کے اندر چالو ہو رہی ہو اور حق وجود میں آ رہا ہو، اس کے باوجود اہل باطل دھوم مچا رہے ہو دنیا کے اندر، تو اللہ انہیں دھوم مچانے دے گا، اور ظاہر کے اندر وہ سر بلند دکھائی دیں گے سوڈا واٹر کے جوش کی طرح، اور پھر وہ جوش بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایمان والے دنیا کے اندر سر بلند رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی سر بلند ایمان والے رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اہل باطل وہ یہ کہتے ہیں، بھائی کہتے رہو تم ابھی تقریروں میں کہ ایمان والا سر بلند، یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جتنے اہل باطل ہیں ہر جگہ وہ سر بلند دکھائی دیتے ہیں، طاقت بھی ان کی زیادہ، سرمایہ بھی ان کا زیادہ، ہر جگہ ان کی چلتی پلتی، اور ایمان والے ہر جگہ تکلیفوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور تم تقریریں کرتے رہو۔ میرے محترم دوستو، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، ہر زمانے میں بغیر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ظاہر میں اونچا کر دیا، جیسے فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اور جس طرح اور نافرمان قومیں جیسے قوم عاد، انہوں نے بھی کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بھلا زیادہ طاقت والا کون ہے؟ یہ قوم عاد کا دعویٰ تھا کہ ہمارا سپریم پاور، ہماری سپریم پاور، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ ہر زمانے کے بگڑے ہوئے اہل باطل ابھرے ہوئے دکھائی دیے، لیکن ظاہر میں اور تھوڑے وقت کے لیے، اور آخری انجام یہ ہوا کہ پھر ایسے ٹھنڈے ہو گئے کہ قیامت تک وہ نیچے ہی اترتے رہے، جیسے سوڈا واٹر کا جوش تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ گیا اور بعد میں جا کے ٹھنڈا۔ تو آج کل بھی جتنے اہل باطل اوپر دکھائی دیتے ہیں، یہ سوڈا واٹر کا جوش ہے۔ اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا ہم کو بتایا ہے، اس کام کو لے کر اگر یہ امت کھڑی ہو گئی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے اوپر کھڑا کیا، اور ایسا کھڑا کیا کہ دعوت کا کام صحابہ نے تینوں طریقے پر کیا۔ ایک طرف تو زبان سے بھی جم کر دعوت دی، ڈنکے کی چوٹ دعوت دی، زبان سے بھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جا کر اچھی طرح سے قیصر روم کے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو کہا ہے، تو اس کا سارا محل یوں ہلنے لگا، وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے کہا جب بھی تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہو تو محل ہل جایا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ آج ہل رہا ہے۔ تو اس نے کہا میرا یوں جی چاہتا ہے کہ جب بھی تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو تو تمہارے مکان ہلنے لگے، تاکہ تم یہ کہنا ہی بند کر دو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر جگہ جا کر انہوں نے زبان سے دعوت دی اور ڈنکے کی چوٹ دعوت دی کھل کر۔ تو ایک تو دعوت زبان سے بھی دی جائے، خصوصی گشت کے اندر بھی، عمومی گشت کے اندر بھی، عام بیانوں کے اندر بھی، گھر والوں کے اندر بھی، خاندان والوں کے اندر بھی، اور ملنے جلنے والوں کے اندر بھی۔ ہم اپنے ذرائع کو واسطہ بنائیں گے دعوت کے پہنچانے کا۔ میرے محترم دوستو، ایک طرف تو زبان سے دعوت دی جائے گی، اور ایک طرف عمل سے دعوت دی جائے گی، اور ایک طرف اندرونی صفات، یہ بھی داعی بنیں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں،